السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار۔ کبر کس کو کہتے ہیں؟ کبر تکبر کو کہتے ہیں۔ دوبارہ غور کر لیں۔ کبر علی الکبری اب تو دیکھ لیا آپ نے، اب بتا دیں۔ نہیں میں یہ آیت پر ترجمہ پڑھ رہا ہوں، حدیث کا تھوڑی پیریڈ ہے۔ علی الکبری بڑھاپا، بڑھاپے کو کہتے ہیں نا۔ وہابا، وہابا دو آیتیں مطلب جو آج پڑھیں گے اس سے دو آیتیں پیچھے ہیں۔ عطا، اس نے عطا کیا، وہب عطا کو کہتے ہیں۔ اس طرح یاد ہونا چاہیے، ایک لفظ پوچھے آپ کو ترجمہ آ جائے، آپ آیتیں ڈھونڈیں اور پیچھے سے رکوع پورا پڑھ کر آئیں، سیاق و سباق ڈھونڈنے کے بعد انہیں اچھا یہ ترجمہ ہے، پھر تو مزہ نہیں آئے گا۔ لفظی ترجمہ یاد کریں، پھر پتہ ہے کہ آپ کو وہ لفظ جہاں بھی آئے گا آپ کو اس کا ترجمہ آئے گا۔ یہ کمال پیدا کریں۔ اضللنا ترجمہ کریں، سیغہ کا ترجمہ کریں۔ اضللنا، اضللنا نہیں ہے، نہیں، انہوں نے گمراہ کیا، مؤنث کا سیغہ، جمع مؤنث کا۔ اضللنا انہوں نے گمراہ کیا، جب نون الف نہ آ جائے تو پھر ہم آ جائے گا۔ اسنام یہ تو معلوم ہے، بت۔ زرع، ذی زرع، ذی زرع بواد غیر ذی زرع، جی زر کھیتی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ذی زر کھیتی والا، غیر ذی زرع بغیر کھیتی کے، تو زرع کھیتی کو کہتے ہیں۔ اسکنتو، ہمیں سکینت دے، دیکھیں ادھر کیا لکھتا آ رہا ہے جی۔ اسکنتو، انی اسکنتو، جی میں نے بسایا۔ مسکن کسے کہتے ہیں؟ گھر کو۔ انی اسکنتو میں نے بسایا۔ افئدہ، افئدہ فائدہ، سبحان اللہ، یہ اردو کا لفظ نہیں ہے افئدہ، دل۔ یہ تو بہت آیت بہت جگہ گزرتی ہے، سمع والابصار والافئدہ۔ اس سے ایک اندازہ ہوا مجھے، اور وہ کیا اندازہ ہوا ہے، وہ آپ کو بھی ہوا ہوگا کہ آپ پڑھتے ہیں لیکن دہراتے نہیں ہیں۔ کبھی بیٹھ کر آپ نے لفظی ترجمہ پڑھنے کی کوشش کی ہو بغیر اردو والے ترجمے کے، ٹھیک ہے، یہ زیادتی ہے۔ ترجمے پر دیکھیں، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ،
آپ ہرگز گمان نہ کریں، ہرگز نہ سمجھیں آپ، ولا تحسبن اللہ، آپ ہرگز نہ سمجھیں اللہ کو غافلاً، غافل، لفظ اللہ پر بھی زبر ہے، غافل پر بھی لفظ زبر ہے، تو عربی گرامر کے اصول سے بتائیے کہ دونوں پر کیوں زبر ہے؟ غافل یہ اللہ کی صفت ہے کیا؟ دونوں مفعول ہیں، تحسبہ کے دونوں مفعول ہیں. ایک فعل حسیبہ یحسبو یہ افعال قلوب ہیں. گمان کہاں ہوتا ہے؟ دل میں. تو افعال قلوب کے دو مفعول ہوتے ہیں. میں نے شاید یہ بات پہلے بھی کہیں دہرائی ہے آپ کے ساتھ. ایسے افعال جس کا تعلق دل کے ساتھ ہوتا ہے ان کو افعال قلوب کہتا ہے اور اس کے دو مفعول ہوتے ہیں. مجھے اتنا یاد ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا، لیکن آپ کو اتنا بھی یاد نہیں ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ یہ بات ذکر کی تھی. باقی وہ چیز کیا یاد ہوگی آپ کو. آپ ہرگز نہ سمجھیں اللہ کو غافل اما یعمل الظالمون، اما یعمل الظالمون اس چیز سے جو ظالم عمل کر رہے ہیں. ظالم لوگوں کے اعمال سے اللہ کو غافل نہ سمجھیں. یعنی ظالم مظلوم پر ظلم کیا جا رہا ہے، کیے جا رہا ہے، قطعاً دل میں یہ نہ پیدا کریں، گمان پیدا نہ کریں کہ اللہ رب العزت مظلوم کی مدد نہیں کر رہا، اللہ ظالم کی گرفت ہی نہیں کر رہا. ایسے ہوتا ہے، کہتے ہیں نا کہ ہم صبر کر کے تھک گئے، اب تو صبر کے پھل میں کیڑے بڑھ گئے. یہ جملہ سننے میں آتا ہے، صبر کا پھل بھی کیڑے والا ہو گیا. تو یہ بات انتہائی زیادہ اللہ کے تعلق سے بدگمانی ہے. حدیث میں کیا آتا ہے کہ مظلوم اور اللہ کے، مظلوم کی بددعا اور اللہ کے بیچ میں کوئی حجاب نہیں ہے. اچھا یہ جملہ بھی غلط ہے. اردو میں ہم جملہ بولتے ہیں اللہ کی عدالت میں دیر ہے اندھیر نہیں ہے. کہتے ہیں نا اردو میں دیر ہے اندھیر نہیں ہے. تو کیا اللہ کے فیصلے میں دیر ہے؟ بالکل نہیں، غلط ہے یہ بات بھی. اللہ کی حکمت ہے، اللہ جہاں چاہتا ہے جلدی فیصلہ سنانا جلدی سنا دیتا ہے. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، جلدی فیصلہ ہو گیا. اور جب اللہ چاہتا ہے کسی چیز کا فیصلہ تاخیر سے تو اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے تحت اس کو جتنی مہلت دینا چاہتا ہے اللہ مہلت دیتا ہے. اللہ مہلت دیتا ہے، مہلت. امہلہم رویدا، اللہ مہلت دیتا ہے. تو اس کو دیر سے وہ اللہ کی حکمت کے ساتھ تو جوڑ سکتے ہیں، دیر سے نہیں جوڑیں گے. یہ تسلی ہے مظلوم کو. اس آیت میں مظلوم کو تسلی ہے، ہرگز اللہ کو غافل نہ سمجھنا ظالمین کے اعمال سے، ناانصافی کرنے والے لوگوں کے اعمال سے اللہ کو غافل نہ سمجھنا، بلکہ وہ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. اللہ نے خود اپنے بارے میں دوسری جگہ فرمایا ظالمین جو عمل کر رہے ہیں اللہ اسے غافل نہیں ہے، باخبر ہے. پھر کیا وجہ ہے؟ پھر کیا وجہ ہے کہ ظالم جو ہے وہ ظلم کیا جا رہا ہے؟ اللہ کیا فرماتا ہے انما یؤخرہم، یقیناً وہ یؤخرہم ان کو مہلت دیتا ہے. اخر یؤخر، مؤخر یعنی مہلت دینا. اللہ ان کو مہلت دیتا ہے لیوم، ایسے دن کے لیے تشخص فیہ الابصار، جس میں آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. ابصار آنکھیں، تشخص پھٹ جانا، پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی آنکھیں. ظاہر وہ کون سا دن ہے جس میں آنکھیں پھٹ جائیں گی؟ قیامت کا دن ہے. یہاں ظالم کیا کہے گا
रब्बना अबसरना वसमेना फरजेना नामल सालिहन इन्ना मुकिनून। अल्लाह देख लिया, सुन भी लिया, देख भी लिया, अब हमें वापस भेज दे, अब यकीनन हम अच्छे काम करके आएंगे। अल्लाह क्या फरमाएगा? कालख्सौ फीहा वला तुकल्लिमून। उसका माना हम ये करता है कि दफा हो जाओ, और कोई गाड़ी उर्दू होगी तो उसका माना है बकवास ना करो, आज हमसे बात ना करो। यकीनन अल्लाह ताला ने जो क़यामत के ताल्लुक से खबरें दी हैं वो इतनी यकीनी है, जिस तरह आंख से देखकर किसी चीज को यकीन होता है, बल्कि आंख से देखी हुई चीज बसा औकात वो इंसान के लिए वो शक शुबे वाली चीज भी बन जाती है। जैसे हम दूर से देखते हैं ना, जा रहे हैं, दूर से क्या नजर आता है? पानी। करीब आ जाए तो पानी होता है? नहीं होता। आंख की वो चीज जो आंख ने आपको दिखाई थी, करीब आकर वो झूठ निकली। लेकिन कुरान करीम में जो खबर है, आंख की देखी हुई चीज में तो झूठ हो सकता है, लेकिन इसमें कोई झूठ नहीं है, इतनी 100% है। इसलिए तो कुरान को अल्लाह ने फरमाया कि ये तज़कीर है, तज़कीर। जी, दुनिया में अगर आपको इस जालिम के जुल्म से निजात न मिली तो आखिरत में तो आपके लिए दराजात हैं, दराजात हैं। इसलिए नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने तसल्ली दी थी, सहाबा इकराम को तसल्ली दी थी। जब उन्होंने कुछ जुल्म सहे तो उसके बाद ये कहा हम ईमान लाए हैं और ये जुल्म और ज़्यादतियां हमारे साथ हो रही हैं, तो क्या हसिबतुम अन तदखुलुल जन्ना वलम्मा यअतीकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुमुल बअसाउ वज़र्राउ वज़ुलज़िलू हत्ता यक़ूल अर्रसूल वल्लज़ीना आमनू मअहु मता नस्रुल्लाह। ऐसे जन्नत में चले जाओगे। अभी तो तुम्हारे पास वो दास्तानी रकम नहीं हुई जो उनके साथ हुआ, तकलीफ, उनके साथ ईजा का मामला, हत्ता कि उनको झंझोड़ दिया गया, काट दिया गया आरों के साथ। ऐसा तो अभी तुम्हारे साथ कुछ हुआ ही नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम पर जब भी कोई तकलीफ होती थी तो आप मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र करते थे, लक़द ऊज़िया मूसा बिअक्सर मिन ज़ालिका फसबरा, कि मुझ पर तो कुछ भी जुल्म नहीं हुआ, मूसा अलैहिस्सलाम पर इससे ज्यादा जुल्म हुआ था और उन्होंने सब्र किया। तो उसका माना यह है कि जो वाकयात हैं दर हकीकत अहले ईमान को हर मौसम में, हर मसले में तसल्ली और तस्कीन के लिए है। आप जब आपके साथ कोई मामला हो तो कुरान में आपको ऐसा वाकया जरूर मिलेगा जो आपको नसीहत देगा, आपको सबक देगा, आपको तसल्ली देगा। कहते ना कि जब हम पर कोई जुल्म हो तो हम किसी बड़े मजलूम को देख लें तो तसल्ली होती है, यार इसको तो मुझसे ज्यादा परेशानी है, मैं क्यों रो रहा हूं। तो कुरान में ऐसी अखबार मिलेंगी। आप तो कुछ भी जुल्म नहीं हुआ, उसको तो देखें, उस कौम को देखें, उस कौम को देखें, आपके साथ क्या हुआ, कुछ भी नहीं। तो इस तरह तस्कीन पाए। और दुनिया में सुकून थोड़ी है, सुकून तो आखिरत में है। इसलिए दुनिया में जुल्म सितम को सह लें, सब्र कर लें, वहां कोई जुल्म नहीं होगा। इसलिए अल्लाह ताला ने ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून को आखिरत के साथ जिक्र किया है। वहां तुम्हें यहां टेंशन है, इनको टेंशन नहीं है जालिमीन को, लेकिन कल क़यामत के दिन क्या होगा, तुम्हें कोई टेंशन नहीं होगी। इनकी टेंशन क्या होगी देखें जरा। एक तो यह कि आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। नंबर 2, मुहतिईना, तेजी के साथ दौड़ रहे होंगे। मुहतिईन, तेजी से दौड़ रहे होंगे। मुक़निई रुऊसिहिम, ये तीसरी चीज आ गई। हैरत से सर उठाए हुए होंगे। मुक़निई रुऊसिहिम, हैरत से अपने सरों को उठाए हुए होंगे।
दो चीज, तीन चीजें होंगी। चौथी चीज, ला यरतद्दु इलैहिम तरफुहुम, उनकी निगाहें उनकी तरफ नहीं उठ रही होंगी। ला यरतद्दु, नहीं उठ रही होंगी, इलैहिम उनकी तरफ, तरफुहुम उनकी निगाहें। इस कदर हौलनाकी को देखेंगे, इस कदर वो फिक्र और खौफ में मुब्तला होंगे कि अपने बारे में उनकी निगाहें एक लहजा के लिए भी पस्त नहीं होंगी। जाहिर है जब मंजर हौलनाकी का देखेंगे, आग फट गई आपकी, फटी की फटी रह गई, आप हैरान हो गए, तो फिर इंसान अपने बारे में क्या सोचेगा? खौफ में मुब्तला होगा, जिसको कहते हैं हवास बाख्ता हो जाना। चार चीजें होगी। और पांचवी चीज, वअफ़इदतुहुम हवा, और उनके दिल उड़े हुए होंगे, उनके दिल उड़े हुए होंगे। और ये होता है कि जब इंसान का किसी भी चीज के ताल्लुक से दिल खाली हो जाए और एक फिक्र लाहिक हो जाए, तो इसको कहा जाता है अफ़इदतुहुम हवा। मुक़निई, मुक़निई इक़ना का माना उठाना, मुहतीन का माना दौड़ना तेजी के साथ। दिल में ऐसा खौफ होगा कि किसी और के बारे में वो सोचने से खाली होंगे। आंखों में ऐसा खौफ होगा कि किसी और की तरफ देखने की कोई नौबत ही नहीं आएगी। जी बिल्कुल, जब खौफ से दिल धड़कने लग जाता है तो फिर उसके दिल में कोई और चीज आती नहीं सिवाय खौफ के। वरना तो बहुत सारे तसव्वुरात होते हैं, बहुत सारी चीजों के बारे में लम्हे लम्हे ख्यालात तब्दील हो रहे होते हैं। अब ये सोचा, फिर ये सोचा, फिर ये सोचा, लेकिन जब इंसान किसी टेंशन में होता है तो उस मुसीबत के अलावा कोई और सुलझती नहीं है बात उसको। जी, ला यरतद्दु, नहीं पलटेंगी, लौटेंगी। ला यरतद्दु, नहीं लौटेंगी, इलैहिम उनकी तरफ, तरफुहुम उनकी निगाहें। ये कल क़यामत के दिन मजलूम को कोई खौफ नहीं होगा, कोई गम नहीं होगा, जबकि जो जालिम दूसरों को खौफ में मुब्तला किए हुए थे, आज 5 किस्म के मामलात उनके साथ लाहिक होंगे। जब क़यामत के मंजर को अपनी आंखों से देखेंगे, तशखसु, क्या माना तशखसु? फटी की फटी रह जाएंगी। नंबर 2, मुहतीन, तेजी से दौड़ रहे होंगे। जो बुलाएगा ना दाई इनको क़यामत को, क़यामत के क़याम में, उसके वकू में, तो उसकी तरफ भाग रहे होंगे, तेजी से दौड़ रहे होंगे। और मुक़निई रूसिहिम, हैरानगी के साथ अपने सरों को उठाए हुए होंगे वो। नंबर 4, ला यरतद्दु इलैहिम तरफुहुम, उनकी निगाहें उनकी तरफ नहीं उठ रही होंगी खौफ की वजह से। वअफ़इदतुहुम हवा, नंबर 5, उनके दिल हर चीज से खाली होंगे सिवाय खौफ के। जी हाँ, यही है ना, दिल खाली है, अपने बारे में कुछ सोच नहीं पाएंगे, निगाहें उनकी अपनी तरफ भी लौट नहीं होंगी, नहीं रही होंगी। वजह यह कि आंखों में भी खौफ, दिल में भी खौफ। मुक़निई का माना होता है हैरत से उठाना। क्या चीज? मुहतीन, ये तो मुहती में जो मीम है ये इसम फाइल है। मुहती में जो मीम है वो इसम फाइल है। इसका मतलब है हा तो आइन, हा तो आइन, जिसका माना होता है दौड़ना। और मुक़नी में काफ नून आइन, कना,
تو اس منظر یعنی قیامت کے دن اس صورتحال میں جو ظالم کی صورت ہوگی، آپ یہ سمجھ جائیں کہ اس کو حساب و کتاب آخرت میں ملے گا، دنیا میں اپنے ظلم پر آپ صبر کریں۔ وَأَنذِرِ النَّاسَ، اور نبی سے کہا جا رہا ہے، یا ہر قاری سے کہا جا رہا ہے، ہر دائی سے کہا جا رہا ہے کہ وَأَنذِرِ النَّاسَ، آپ لوگوں کو ڈراؤ، ڈرائیے لوگوں کو۔ انذار، اس کے مقابلے میں کیا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ انذار کے مقابلے میں اس کی ضد کیا ہے؟ تبشیر۔ قرآن کا موضوع ہی ایسا ہے کہ جب آپ کو ڈرایا جا رہا ہے تو ساتھ میں خوشخبری بھی ہے، پیچھے خوشخبریاں سنائی ہیں، اب ڈرایا جا رہا ہے۔ آپ ڈرائیے لوگوں کو، یوم یاتیہم العذاب، اس دن سے جس دن ان کے پاس عذاب آئے گا۔ آپ ڈرائیں لوگوں کو یوم، اس دن کے بارے میں، یاتیہم العذاب، کہ ان کے پاس آئے گا عذاب۔ العذاب اس پر پیش کیوں ہے؟ عذاب، عذاب تو آسان ہے۔ ابصار اس کا اصل نام ہے۔ طرف جو ہے چونکہ کونے کو کہتے ہیں تو آنکھوں کا بھی جہت دونوں اطراف سے ہے، اور طرف کا معنی یہ بھی ہوتا ہے پلٹنا، ٹھیک ہے؟ تو ان میں آنکھوں کو اب طرف اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ اس میں جو تبدیلی رونما ہوتی رہتی ہے۔ یہ یاتی کا فاعل ہے، یہ العذاب یاتی کا فاعل ہے۔ تو یہ آیت مکمل کر لیتے ہیں۔ آپ ڈرائیے لوگوں کو اس دن کے بارے میں جس دن آئے گا ان کے پاس عذاب، فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، تو کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، ربنا، اے ہمارے رب، اخرنا، ہمیں مہلت دے دے، الی اجل قریب، تھوڑے سے وقت تک کے لیے۔ اجل وقت کو کہتے ہیں قریب، قریب والا، قریب وقت تک کے لیے مہلت دے دے ہمیں، یعنی تھوڑے سے وقت تک کے لیے ہمیں مہلت دے دے۔ نجب دعوتک، ہم تیری دعوت کو قبول کریں گے، تیرے پیغام کو ہم قبول کریں گے۔ دعوت یعنی پیغام، ہم تیرے پیغام کو قبول کریں گے۔ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ، اور ہم تیرے رسولوں کی اتباع کریں گے۔ یہ نجب، نتبع، ان پر جزم کیوں آ رہا ہے؟ نجب دعوتک، تیرے پیغام کو ہم قبول کریں گے، فنتبع، اور ہم پیروی کریں گے، رسول، رسولوں کی۔ تو جزم کیوں ہے؟ جواب امر ہے۔ اخرنا یہ امر ہے، اور نجب یہ جواب امر ہے، اور جواب امر بھی کیا ہوتا ہے؟ مجزوم ہوتا ہے۔ اولم تکونو، اب یہ اللہ جواب دے رہا ہے، سبحان اللہ۔ اولم تکونو، کیا نہیں تھے تم، اقسم تم، قسمیں کھانے والے، کیا نہیں تھے تم قسمیں کھانے والے، من قبل، اس سے پہلے، کیا قسمیں کھاتے تھے؟ ما لکم من زوال، تمہارے لیے دنیا سے ٹلنا ہی نہیں ہے۔ تم یہ قسمیں کھا کر کہتے تھے کہ تمہارے لیے دنیا سے ختم ہونا ہے ہی نہیں، یعنی کہتے تھے یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم مر جائیں گے، گل جائیں گے، دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ حساب و کتاب ہم نہیں مانتے، نہ قیامت کو مانتے ہیں، نہ حساب و کتاب کو مانتے ہیں، نہ مرنے کے بعد اٹھائے جانے کو مانتے۔ تم یہ قسمیں کھا کر کہتے تھے، اب کیسے کہہ رہے ہو ہمیں مہلت دے دو، ہم اتباع بھی کریں گے، تیری دعوت کو بھی قبول کریں گے۔ ظاہر ہے یہ باتیں کیا ہیں؟ ساری کی ساری جھوٹ ہیں۔ اللہ نے دیگر جگہوں پر بھی کہہ دیا ہے اگر ہم ان کو بھیج دیں تو بھی وہی کام کر کے آئیں گے جو پہلے کرتے تھے یہ لوگ۔ چلیں نماز کے بعد سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔
الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. وسكنتم پیچھے گزرا تھا واسکنتم اور یہاں وسکنتم، کیا معنی ہے؟ وسکنتم ایک ہوتا ہے سکنا، ایک ہوتا ہے اسکنا. تو چلو یہ تو فرق بتایا نا، سکنا اور اسکنا میں کیا فرق ہے جی؟ سکنا اور اسکنا میں کیا فرق ہے؟ سکنا لازم ہے اور اسکنا متعدی ہے. اسکنا کا معنی اس نے ٹھہرایا، بسایا، اور سکنا معنی بسے. سکن تم رہتے تھے، تم بستے تھے. فی مساکینہ ان جگہوں میں، الذین ظلموا انفسہم جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا، تم ان کی جگہوں میں رہتے تھے. جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، جب وہ مر گئے، مٹ گئے، ختم ہو گئے، تباہ کر دیا، انہی کی جگہوں پر تم رہتے تھے. یہاں ایک مسئلہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے یہ تو پڑھا ہے نا، فی کیا ہوتا ہے؟ یہ فی کیا ہے؟ فی کیا ہے؟ یہ حرف جر ہے، ٹھیک ہے. حرف جر کیا کرتا ہے؟ جر دیتا ہے. تو مساکینہ میں جر کیوں نہیں آئی جی؟ جر ہے، کیا ہے؟ ہاں اچھا، اس کو مساکینہ اضافت کے ساتھ تو جر آ گیا، اور اگر ہم اضافت کے بغیر اس کو مساکینہ پڑھتے ہیں تو یہ غیر منصرف ہونے کی وجہ سے مجرور نہیں ہوگا. یعنی یہ اصول ہے، غیر منصرف جب مضاف ہو تو پھر اس پر حرف جر کی وجہ سے جر آتا ہے، لیکن جب وہ اس پر یعنی اضافت نہ ہو تو پھر اس پر جر نہیں آتا. جیسے مساجد ہے، ٹھیک ہے، تو یہ یہاں پر چونکہ اضافت ہو رہی اس لیے جر آ گیا. اگر اضافت ختم کر دیں تو یہ جر نہیں آئے گا یہاں پر. تو تم رہتے تھے، بستے تھے، فی مساکن ان جگہوں میں، الذین ظلموا انفسہم جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا، وتبین لکم اور واضح ہو چکا تمہارے لیے، تبین کھل جانا، واضح ہو جانا، وتبین اور واضح ہو چکا، کھل چکا، لکم تمہارے لیے، کیفا کیا، فعلنا بہم ہم نے کیا ان کے ساتھ. اضافت کی وجہ سے بھی اور الف لام کی وجہ سے بھی غیر منصرف پر جر آ جاتا ہے. اور کھل چکا، واضح ہو چکا تمہارے لیے کہ کیف فعلنا کیسے کیا ہم نے ان کے ساتھ، یا کیا کیا ہم نے ان کے ساتھ، وضربنا اور ہم نے بیان کی، لکم تمہارے لیے، الامثال مثالیں. ضربا اس کے کئی معنی ہوتے ہیں. ضربا کا معنی مارنا بھی ہوتا ہے، ضربا کا معنی ہوتا ہے چلنا، اور ضربا کا معنی ہوتا ہے بیان کرنا. ٹھیک ہے، تینوں معنی استعمال ہوتے ہیں. تو وہاں یا ضربنا ہم نے بیان کیا تمہارے لیے، الامثال مثالوں کو. یہاں اللہ تعالیٰ اہل مکہ یعنی مشرکین مکہ کو یہ فرما رہا ہے کہ جن ظالمین کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں کہ انہوں نے یہ ظلم کیا اور یہ ظلم کیا، یہ ظالمین ختم ہو چکے، مٹ چکے.
लेकिन वो जुल्म जो उन्होंने किया था वो तुम कर रहे हो, और तुम उनकी राहों से गुजरते भी हो, उन राहों के आसपास बसते भी हो। क्या तुम्हारे लिए इबरत के लिए बात काफी नहीं है कि जो जुल्म सितम तुम कर रहे हो, यही जुल्म सितम करने वाली ये कौमें जो यहां रहती थी, हमने निशान इबरत बना दिया। तो इबरत के लिए तुम्हारे लिए बात काफी नहीं है? हम मिसालें पेश कर रहे हैं तुम्हारे लिए, जिनकी मिसालें पेश कर रहे हैं उनकी जगहों पर तुम रहते हो। तिजारत के लिए जब शाम जाते थे तो इन इन इलाकों से गुजर कर जाते थे मुशरिकीन मक्का। आंखों से देखकर भी, कानों से सुनकर भी अगर किसी के अंदर इबरत पैदा ना हो तो उसका हशर भी उन्हीं की तरह होगा जो जालिमीन के साथ किया गया है। तो दावत फिक्र दी जा रही है, और ये सिर्फ उनके लिए नहीं, हमें भी दी जा रही है। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने ज्यादातर सिफात को बयान किया है, जिन सिफात की वजह से जो सुरखरू हुए या जिन सिफात की वजह से जो तबाह हुए। तो उन सिफात को बयान करके अल्लाह ताला ने दर हकीकत हमें दावत फिक्र दी है, इन सिफात को इख्तियार करके सुरखरू हो जाओ और इन सिफात से अपने आप को बचाकर तबाही से बच जाओ। ये असल दावत फिक्र। वक़द मकरू मकरहुम व इंदल्लाहि मकरूहुम व इन कान मकरूहुम लितज़ूल मिनहुल जिबाल। वक़द मकरू, यकीनन उन्होंने चालें चली, मकरहुम अपनी चालें, यकीनन उन्होंने अपनी चालें चली। मकर कहते हैं खुफिया तदबीर को, खुफिया चाल, जो दुश्मन से ओझल हो, दुश्मन से छुपा कर खुफिया चाल चलना, यह मकर है। यकीनन उन्होंने चालें चली, चालें चलना, ये मकरहुम ये मफूल है मकरू का। व इंदल्लाहि मकरूहुम, और अल्लाह के पास इनकी चालों का इल्म है। व इंदल्लाहि, और अल्लाह के पास इल्म है, मकरूहुम इनकी चालों का। जो भी ये चाल चलते हैं अल्लाह को तो पता होता है, पोशीदा। व इनका न मकरूहुम, इसके दो मतलब, इसके दो तर्जमे हम कर सकते हैं। इनको नाफिया बना लें या इन मुखफ़फ़ा मिनल मुसक्कला बना लें। अगर नाफिया बनाएंगे तो माना ये होगा व इनका न मकरूहुम, और नहीं थी उनकी तदबीरें, इतनी बड़ी तदबीरें नहीं थी अल्लाह की तदबीरों के मुकाबले में, कि लितज़ूल मिनहुल जिबाल, कि उससे पहाड़ हिल जाते। उनकी चालें इतनी बड़ी नहीं थी कि उनसे पहाड़ अपनी जगह से हिल जाते। लितज़ूला के हट जाते, कि हट जाते उससे पहाड़ अपनी जगह से, टल जाते पहाड़ अपनी जगह से। जी मकरूहुम ये काना का इसम है, काना का इसम है मकरूहुम, और जो पहला मकरहुम ये मफूल है मकरू का। उन्होंने तदबीर चली अपनी तदबीरें, और अल्लाह के पास उनकी तदबीरों का इल्म था, अगरचे उनकी तदबीर नहीं थी, तदबीरें उनकी कि हट जाते उसकी वजह से पहाड़ अपनी जगह से। ये तो हो गया मानाफिया। अब अगर हम इनको करते हैं इनको इन्ना के माना में, इस इनको कहते हैं अरबी में इन मुखफ़फ़ा मिनल मुसक्कला, अरबी में इन मुखफ़फ़ा मिनल मुसक्कला इसको कहते हैं। यानी इन बमाना इन्ना, इन बमाना इन्ना, तो उसका माना ये होगा बेशक थी उनकी चालें, बेशक थी उनकी चालें ऐसी कि हट जाते उससे पहाड़ अपनी जगह से।
اتنی بڑی بڑی چالیں چلی انہوں نے کہ اتنی بڑی چالیں تھی کہ پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جاتے. تو کیوں نہ ہٹے پہاڑ؟ پہلی جگہ تو سمجھ میں آیا نا کہ چالیں چھوٹی تھی کہ پہاڑ ہل جائیں، ایسی چالیں نہیں تھی. اور اگر ان کا معنی کریں گے تو پھر اعتراض آئے گا کہ اتنی بڑی بڑی چالیں تھی کہ پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جاتے، تو پہاڑ تو نہیں ہٹے. جی ان مخففہ من المثقلہ پورا نام ہے یہ، ان مخففہ من المثقلہ. اب اعتراض کیا آ رہا ہے؟ اب ترجمہ یہ کر رہے ہیں کہ یقیناً ان کی چالیں ایسی تھی کہ پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جاتے، تو پہاڑ اپنی جگہ سے نہیں ہٹے. تو کیوں نہیں ہٹے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے اللہ کی طاقت. ان کی چالیں تو بہت بڑی تھی، لیکن اللہ رب العزت نے ان کی چالوں کو کامیاب نہیں ہونے دیا. یہ اللہ کی طاقت ہے. جیسے مشرکین کے بارے میں اللہ نے فرمایا نا تکاد السماوات یتفطرن من وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا، کہ انہوں نے تو رحمان کے لیے اولاد بنا دی ہے. اتنی بڑی بات ہے، قریب تک کہ آسمان پھٹ جاتا، زمین پھٹ جاتی اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. تو انہوں نے اللہ کے لیے اولاد کا دعویٰ تو کیا، نہ آسمان پھٹا، نہ زمین پھٹی، نہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہوئے. یعنی اللہ رب العزت ان کو یہ چالیں تو چلی، یہ دعوے تو انہوں نے کیے، لیکن ان کا تحفظ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے کیا. نبی اسلام کے قتل کے منصوبے، آپ کو قید کرنے کے منصوبے، دین کو مٹانے کے منصوبے، مشرکین منافقین نے مل کر یہود و نصارہ کے ساتھ چاروں طرف سے گھیر کر اسلام کو مٹانے کی کوششیں کی، ہر طرح کی چالیں چلی. لیکن هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون. اللہ نے تو اپنے دین کو غالب کرنا چاہے کافر ناپسند کریں. چالیں چلیں گے، لیکن ان چالوں کا علم اللہ کو ہے، تو اللہ اس کے مقابلے میں تدبیریں کر رہا ہے. فلا تحسبن اللہ مخلف وعدہ رسلا، آپ ہرگز نہ سمجھیں، آپ ہرگز نہ سمجھیں کہ اللہ اپنے رسولوں سے کیے ہوئے وعدے کی مخالفت کرے گا. فلا تحسبن اللہ، آپ ہرگز نہ سمجھیں اللہ کو، کیا نہ سمجھیں؟ مخلف وعدہ رسولا، کہ وہ اپنے رسولوں سے کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی کرے گا. اللہ نے اپنے رسولوں سے کیا وعدے کیے ہیں؟ مدد کا وعدہ. اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُولَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا، ہم اپنے رسولوں کی مدد کریں گے. اللہ کا وعدہ، اللہ کا وعدہ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. اللہ کا وعدہ ہے احفظ اللہ یحفظک، اللہ کے حکام کی حفاظت کریں اللہ آپ کی حفاظت کرے گا. یہ اللہ کے وعدے ہیں. اللہ اپنے وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتا. ان اللہ عزیز ذو انتقام، اللہ بڑا ہی غالب اور بدلہ لینے والا ہے. ٹھیک ہے، ظالم ظلم کر رہے ہیں، ظلم کرتے رہیں، جب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آئے گا، مہلت ختم ہوگی، اللہ انتقام لینے والا ہے، غالب ہے، وہ مغلوب نہیں ہے. پیپر آپ بنا کے دے دیجئے گا، ٹھیک ہے، جیسے آپ کو آسان لگے، تو انشاءاللہ ہم وہ دے دیں گے ان کو. ٹھیک ہے، میرے لیے بھی آسانی ہو جائے گی. چیک بھی آپ کیجئے گا. آیت لکھی ہوگی، اس کا ترجمہ کرنا ہے آپ نے. سیاق و سباق کی روشنی میں آپ نے مسئلے بیان کرنے، کچھ الفاظ لکھے ہوں گے، اس کا ترجمہ کرنا ہے. سنگل لفظ ہوگا،
اور ہو سکتا ہے کوئی سیگے پر تھوڑا سا نشان لگا دیں، اس پر پیش کیوں آ رہی ہے بتا دیں، شان نزول ہوا تو بتا دیں اس کا، بس آسان سے، مشکل تھوڑی ہے اس میں۔ یا جہاں میں نے بتایا کہ یہ کون کون سا معنی ہو سکتا ہے آیت کا، تو لکھا ہوگا کہ اگر ایک سے زائد اس آیت کے معنی ہیں تو وہ پیش کریں، جیسے یہاں پر ہے ان نافیہ بنا کر بھی ترجمہ ہو سکتا ہے اور ان مخففہ بنا کر بھی، سیگا نہ دوں تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں پیپر آپ بنائیے گا، ٹھیک ہے؟ کیسے آئے گا یہ بھی پوچھا، جب میں نے بتایا جواب میں ایسا نہ دیں۔ چلیں ٹھیک ہے، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔